السلام علیکم۔ اس دنیا میں کسی اور چیز کا صلہ ملے یا نہ ملے، مگر اچھی نیت کا صلہ وہ رب العالمین ہر حال میں آپ کو دیتا ہے۔ وہ آپ کو خساروں میں نہیں چھوڑتا۔ وہ جو العلیم ہے، ہر شے کا جاننے والا، کیا اسے تمہاری دعاؤں کی تڑپ کا علم نہیں ہوگا؟ وہ تو چاہ رہا ہے کہ اس سے مزید مانگا جائے۔ دین کا راستہ مشکل لگتا ہے، مگر اس پر چلنا شروع کرو، پتہ چلتا ہے یہ پھولوں کا راستہ ہے۔ ساری بات پہل کی ہے، تم پہل تو کرو۔ پہلا قدم تو اس راستے پر رکھو، پھر باقی ہر قدم پر اللہ کو اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے۔ اس بات کا وعدہ خود اس پاک ذات نے کیا ہے جو وعدے نبھانے جانتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ بس ساری بات ادھر تمہاری ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی، وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی، اللہ آپ کا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ تم سوچتے ہو تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم سے ہو نہیں سکتا۔ جب حکم آسمان سے آتے ہیں نا، تو بغیر کسی اعتراف یا انکار کے سر خود بخود جھک جایا کرتے ہیں، کیونکہ زمین پر اتارنے سے قبل ہی آسمانوں میں ادائیگی لکھ دی جاتی ہے۔ دل تو بس لکھے گئے احکام کا تابع دار ٹھہرتا ہے۔ وہاں سے مدد نہیں آئی جہاں سے تم نے سوچا تھا، تو اب وہاں سے آئے گی جہاں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تمہارا اللہ وہ ہے جس نے صرف چند دنوں میں یہ زمین، آسمان اور ان کے بیچ یہ ان گنت نعمتیں سجا دی۔ اس کے لیے بھلا تمہارا لمحہ بھر کا کام کرنا کیا مشکل؟ جو اللہ کی ہر پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہر اذان پر اس کی محبت میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ان کے لیے ان کے تحفے بھیجنے میں دیر نہیں کرتا۔ وہ بڑا حیادار ہے، وہ کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ تم جو اس کے لیے کرتے ہو، وہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر تمہارا مقدر بنا دیتے ہیں۔ انسانوں کو عزت دیتے رہیں، ان کو تمہارے رب نے بنایا ہے بڑے پیار سے۔ انسانوں کو تمہاری زبان یا حرکات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، چاہے انسان اپنے شیطانوں کی باتوں میں آ کر تم کو ایذا پہنچائیں، مگر تم نے حدیں نہیں پار کرنی۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ ممکن ہے تمہارا یوں ٹوٹ کر بکھرنا کسی خاص مقصد کے لیے ہو، ممکن ہے یہ آزمائش تمہیں تمہارے رب سے جوڑنے کے لیے ہو۔